اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے گرامر کے بارے میں۔ درس پنجم کا بقیہ حصہ ہے نہاد و فعل۔ نہاد یہاں جملے کی شروعات میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور جملے کے پہلے حصے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں فعل لایا جائے، یعنی ہمیشہ فعل جو ہے نا نہاد کے متعلق ہوتا ہے، نہاد کو بیان کرتا ہے، نہاد کی حرکات کو بیان کرتا ہے۔ تو جو جملے کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نہاد، اور جو آخر میں آتا ہے فعل اس کو کہتے ہیں فعل۔ مثال او آمد، وہ آیا، یہ نہاد ہے او، اور آمد اس کا فعل ہے۔ برف می بارد، یعنی برف برس رہی ہے، می بارد اس کا فعل ہے، برف نہاد ہے۔ عید نوروز فرا رسید، عید نوروز پہنچ گئی، تو فرا رسید فعل ہے، عید نوروز نہاد ہے۔ ریحان و مادش، نہاد بڑا جملہ بھی ہو سکتا ہے، فعل اس کے لیے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ریحان و مادرش خوشحال شدند، ریحان و مادرش یہاں پہ نہاد ہے۔ تو نہاد یعنی جملے کے پہلے حصے کو کہتے ہیں، جملے کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کے متعلق یہ فعل یا جملے کی خبر دی جائے، جس کے متعلق جملہ جو بعد میں آنے والا جملہ اس کی نسبت دی جائے۔ مثال علی میوے را خورد، اب میوے کے کھانے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ علی کی طرف۔ یہاں پہ مفعول، نشانی مفعول فعل، ہمیشہ وہ جملہ جس کے بعد را ہو وہ مفعول ہے۔ را سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ جملہ ہو، لفظ ہو یا کلمہ، وہ مفعول شمار ہوگا۔ خود اس کا فعل ہے۔ اب یہ نہاد اور یہ پورے کا پورا، اس کو ہم گزارے بھی کہہ سکتے ہیں اور فعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ محمود خواہرش کوچک را تشویق کر، تشویق کر اس کا فعل ہے۔ محمود نہاد خواہر کوچکش را تشویق کر، یہ پورے کا پورا جملہ گزارے، یہاں بھی یہ کہیں گے فعل ہے۔ نہاد اور اس کے ساتھ قید زمان، مفعول، نشانی مفعول یا فعل، یہ تینوں ساری چیزیں ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ نہاد کہتے ہیں جملے کی ابتدا کو، فعل جو لاسٹ میں ہوتا ہے، مفعول اس جو ہے نا اسم کو یا اس جملے کو یا اس کلمے کو کہتے ہیں جو راگ سے پہلے واقع ہو، جیسے میوے، خواہار، کوچکش۔ قید زمان یعنی زمانے کی قید، کوئی بھی زمانے کی قید بڑھا دے، جیسے آج، کل، پرسوں، یعنی کوئی ایسا لفظ بیان کریں جو زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قید زمان۔ نہاد رضا دیروز 2 کلو میوے، را بھی کہہ سکتے ہیں، بغیر 2 کلو میوے خرید۔ اب 2 کلو میوے کیا ہیں؟ یہ مفعول ہیں، کبھی را کے بغیر بھی آتا ہے۔ فاطمہ دیشب سفرے را پہن کر، فاطمہ نے کل رات سفرے کو بچھایا، دسترخوان کو بچھایا۔ تو یہاں پہ میں اور بھی آپ کے لیے واضح کر دوں کہ یہ جملہ نہاد ہے، رضا فاطمہ، اور یہ پورے کا پورا جملہ اس کو گزارے کہیں گے، گاف را زے ہا، گزاری۔ تو یہ گزارے ہے پورے کا پورا جملہ، اس میں فعل بھی آ جاتا ہے، مفعول بھی آ جاتا ہے، قید زمان بھی آ جاتی ہے، نشان مفعول، سب چیزیں آ جائیں گی اس میں گزارے میں، لیکن نہاد اکیلا تنہا ہوگا۔ تو اس پورے کے پورے جملے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ نہاد کی طرف، اس کو کہتے ہیں جس میں جملے کی نسبت دی جائے۔ مثال فاطمہ، اب یہ پورے کا پورا جو کام ہے، مثال کے دسترخوان کو بچھانا، اس کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ فاطمہ کی طرف، تو فاطمہ نہاد ہے۔ یہ باقی جملہ اس کا گزارے ہے، یا لاسٹ میں کہیں کہ قید زمان ہے، مفعول ہے، نشان مفعول ہے، فعل ہے، جدا جدا کر کے بیان کریں۔ نقش های یکی از واژه‌ها در
جملہ حاضر بگوید. یہاں پہ کیا ہے، کون سا نہاد ہے، کون سا فعل. طلبہ مطالعہ کنند، یہاں پہ ہم لکھیں گے طلبہ نہاد مطالعہ کنند اس کا فعل ہے. مثال کے طور پر کافی یہی ہے. اس طریقے سے باقی جملوں میں آپ نہاد اور فعل کو تلاش کریں. یہ آپ دوستان دیکھیں. پدر بزرگ من سال گذشته از دنیا رفت. پدر بزرگ من نهاد سال گذشته زمان از دنیا رفت فعل. من 2 روز قبل لباس هایم را شستم. من نهاد 2 روز قبل قید زمان، لباس هایم مفعول، را نشان مفعول، شستم فعل. ما همیشه خدا را شکر میکنیم. ما نهاد همیشه خدا مفعول، را نشان مفعول، شکر میکنیم فعل. تو یہ تھے فعل. آگے چلتے ہیں. آسان سی بیستی آج یعنی نہاد اور قید زمان مفعول نشان مفعول فعل کے بارے میں، نہاد اور گزارے کے بارے میں. لطفاً توجہ کنید. یہاں پہ تھوڑا سا توجہ کریں. حرف ربط واو. علی تکلیف می نوشت. فاطمہ تکلیف می نوشت. ربط کا یہاں پہ ایسا کہیں کہ ایک دوسرے جملے کو، دونوں جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی پہلے والے کو بعد والے دونوں کو آپس میں ملاتا، اسے کہا جاتا ہے ربط. حرف ربط جیسے واو ہے، اما ہے، ولی ہے، بہت سارے ہیں. آگے ہم ربط پڑھیں گے سارے کے سارے الفاظ، لیکن یہاں پہ صرف واو کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. نیچے یہاں پہ دیکھیں حرف ربط کلمہ اس کے 12 کلمہ اس کے 2 واژه، 2 جمله یا 2 عبارت را ہم پیوند می دهد. حرف ربط ایک ایسا کلمہ ہے جو 2 الفاظ کو، 2 جملوں کو، 2 عبارتوں کو، 2 کلموں کو آپس میں ملاتا ہے، اسے کہتے ہیں حرف ربط. حرف یہ ربط یہاں سادہ اند مانند و تا اما ولی اگر پس چون کے زیرا یا مرکب مانند چرا کے در حالی کے. یہ چرا کے در حالی کے ربط ہیں، یہ سادہ ہیں. و تا اما ولی اگر پس چون کے زیرا یہ حرف ربط سادے ہیں. لیکن آج صرف واو کے بارے میں پڑھیں گے. واو کا کام کیا ہے؟ یعنی 2 جملوں کو ملانا. جیسے علی تکلیف می نوشت، فاطمہ تکلیف می نوشت. اب یہ دونوں کی معنی ایک ہی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر حرف ربط دے کر ایک بنائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں حرف ربط. جیسے علی و فاطمہ تکلیف می نوشت، دونوں کا کام ایک ہی ہے. علی و فاطمہ تکلیف می نوشت فعل یہ کہ تو اس کو دونوں کو ملا کر ربط دے دیا ایک دوسرے سے. حسن سیب را خود، حسن پرتقال را خود. اب فعل کے بعد جو مفعول ہے وہ جدا، تو مفعولوں کو واپس میں ملائیں گے. جیسے حسن سیب و پرتقال را خورد، یعنی حسن نے سیب و پرتقال کھائی. حسین ہر روز به دانشگاه می رفت. حسین ہر روز ساعت 2 به خانه بر می گشت. اب ان دونوں کو ملائیں گے. کیسے ملائیں گے؟ یہاں سے حسین کو ہٹا کے واو لگا دیں گے جب بیچ میں. حسین ہر روز به دانشگاه می رفت و ساعت 2 به خانه بر می گشت. تو اب یہ سمجھ میں گا حرف ربط یعنی 2 جملوں کو، 2 عبارتوں کو، 2 لفظوں کو، 2 الفاظوں کو، 2 کلموں کو ایک دوسرے سے ملانا، ان سب چیزوں کو. یہاں پہ دیکھیں گے 2 لفظ ہیں، سیب و پرتقال. اوپر دیکھیں گے اس کے بعد تو وہاں پہ 2 اس میں علی و فاطمہ دونوں کو ملایا ہے. یہاں پہ پوری کی پوری عبارت ہے، تو عبارتوں کو آپس میں ملایا ہوا. ساعت 2 به خانه برمیگشت. این جمله ها را با استفاده از حرف ربط واو در یک جمله بگویید. جو ہم نے آپ کو اپلیکیشن معرفی کروائی تھی، یعنی اپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا ہم نے، اس اپلیکیشن میں یہ سارے کے سارے چیزیں حل کر کے بتاتا ہے.
جو کتاب کی تمرینات ہے، باقی کتاب کار آپ دوستان خود حل کیجیے گا. این جمله ها را با استفاده از حرف ربط و وا در یک جمله بگویید. مثال که تو محمد اول شهریور به دنیا آمد، زهرا اول شهریور به دنیا آمد. تو اب ان دونوں کو ایک ہی جملے میں کہنا، کیسے؟ جیسے محمد و زهرا اول شهریور به دنیا آمدند، جمع بنانا ہے بس. ما خانه خریدیم، ما ماشین خریدیم. ما خانه و ماشین خریدیم. حسین با ادب می نشست. حسین پایش را جلو دیگران دراز نمی کرد. حسین با ادب نشست و پایش را جلو دیگران دراز نمی کرد. جواد درسش را می خواند و جواد تکلیفش را می نوشت. جواد درسش را می خواند و تکلیفش را می نوشت. اس طریقے سے بنائیں گے، ان اسم کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ حرف ربط لگائیں گے. با اضافه کردن واژه ها جمله ها را کامل کنید. اب یہ تمرین آپ دوستان کی ہے، صرف ایک اس کو حل کیجیے گا، اپلیکیشن سے سن کے نہیں بھیجیے گا، خود حل کر کے اس کو بھیجیے گا. جیسے جواد خرید، جواد پہلے نمبر کو میں آپ دوستان کے حل کرتا ہوں، باقی تین آپ دوستان کیجیے گا. جواد پیراہن خرید، جواد دیروز پیراہن خرید. جواد دیروز دو پیراہن خرید. جواد دیروز دو پیراہن آبی خرید. یہ اس طریقے سے میں نے جملہ بنایا، باقی یہ جملے آپ دوستان بنائیے گا تاکہ اس سے آپ کو جملہ بنانا آ جائے. پدرم دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویق کرد. اب اس کی جائے گزین کرنی، میں نے آپ کو بتایا تھا جو چیز یہاں پہ ہے اس اسم کو یہاں پہ استعمال کرنا. مثال استاد مان، یہاں پہ پدرم ہے، پدرم کی جگہ پہ استاد مان دیروز به خاطر درس خواندن مرا تشویق کرد. بس یہی چینج کرنا ہے. تشویق می کرد، اب اس کی جگہ پہ اس جملہ کون سی تبدیل لانی چاہیے اس میں وہ لائیں. ہر روز اخلاق خوب، یہ تین آپ دوستان کی تمرین. مخالف واجہ زیرہ بگوید، ان کے مخالف کہیں. جیسے شروع کردن کا تمام کردن مخالف ہے، تو غائب کا مخالف کیا ہونا چاہیے؟ دیر کا. احترام گزاشتن، مرتب، مشکل، با ادب، فقیر، غمگین، مہم، به دنیا آمدن، جشن، جشن، خدمت. ان سب کے مخالف آپ دوستان لکھ کر بھیجیے گا. یہ آپ کی تمرین. لطفاً پاس خدید یہ سوال و جوابات ہیں جو آپ دوستان کو حل کرنے ہیں. اور یہاں پہ لطفاً تبدیل کنید، یعنی تبدیل کرنا. جیسے استاد ہر روز ساعت 8 به کلاس می آید. استاد ہر روز ساعت 8 به کلاس می آید. استاد اب 8 کو اس کو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ دیروز میں. استاد دیروز ساعت 8 به کلاس آمد. کیونکہ دیروز ہے تو فعل ماضی لگائیں گے، دیروز گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. جیسے کہ اس کو بھی تبدیل کرنا ہے ہر روز میں. اور ما پس از کلاس پیاده به خانه برمیگشتیم کو تبدیل کرنا ہے گزشته ساده منفی میں. یہاں پہ برمیگشتیم کون سا فعل، اس کو تبدیل کرنا ہے ماضی ساده منفی میں. لیلا ہمیشہ با لبخند وارد کلاس می شود، اس کو گزشته استمراری میں تبدیل کرنا ہے. او بین فقیر و ثروتمند فرق نمی گذاشت، اس کو پدر بزرگ میں تبدیل کرنا ہے. او کی جگہ پہ پدر بزرگ کو استعمال کرنا ہے. باقی جملے کو سیٹنگ کرنی کیسے وہ خود کیجیے گا. در حوض خانے ما آب وجود داشت، اب اس میں ہمیشہ کو استعمال کرنا ہے. پھر فعل کی کیا تبدیل ہوگی وہ خود سیٹنگ کیجیے. ہمیشہ کس کی نشانی ہے؟ دیشب ہوا خیلی سرد بود، شب های قبل. دیشب کی جگہ پہ شب قابل لکھیں اور پھر جملے کی بناوٹ بنائیں کہ کیسے بنے گا. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس پنجم مکمل ہوا. انشاءاللہ آگے بھی ہم درس صاحب کی طرف بھیجتے رہیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، خصوصاً آج کے دنوں کی مناسبت سے ولادت باسعادت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ امام علیہ السلام تمام دوستان کو
مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تھوڑی سی کمی کوتاہی کی معذرت خواہ ہیں۔